احمدہ ورسولہ وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تمہیں بہترین امت قرار دیا جا رہا ہے، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر برائی سے تم روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى یہ تمہیں صرف منہ کی تکلیف ہی دے سکتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ اگر تمہارے مقابلے میں آئیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا یہ جہاں بھی ہوں گے ذلت ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ مگر ان کے لیے کہ اللہ اگر ذریعہ بنا دے، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی بھی کی اور حد سے بھی بڑھ گئے۔ لَيْسُوا سَوَاءً سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ان میں کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو رات کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور بھلائی میں جلدی کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ یہی نیک لوگ ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ اور جو کچھ بھی وہ بھلائی میں سے کر رہے ہیں تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین اللہ تقوی والوں کو جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا یقیناً جن لوگوں نے انکار کیا ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یہی جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا جو انہوں نے دنیا کی زندگی میں خرچ کیا ہے اس کی مثال ایسے ہے کمثل ريح فيها سرن جیسا کہ تیز ہوا ہے جس میں سخت سردی ہے۔ اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت جو ایسی قوم پر چلی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، انہوں نے اس ہوا میں اس کو ہلاک کر دیا۔ وما ظلمهم اللہ ولكن انفسهم یظلمون اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا لیکن خود اپنی جانوں پر لوگ ظلم کرتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو تم اپنے سوا کسی کو محرم راز نہ بناؤ، لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے متعلق صرف دھوکہ ہی کرتے ہیں، ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں مشکل پیش آئے، قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور اس سے کہیں بڑھ کر بغض ان کے سینوں میں ہے، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تمہارے لیے کھول کر ہم نشانیاں بیان کر رہے ہیں اگر تم سمجھو۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، تم سب ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم ساری کتابوں کو مانتے ہو جبکہ وہ کسی کو بھی نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لائیں۔ وَإِذَا خَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، تمہارے اوپر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرماتے ہیں اپنے غصے میں مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سیئۃ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے یفرحوا بہا، اس پر خوشی مناتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، پرہیزگاری اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا گھیرا کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین امت جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرار دیا، وہ بہترین امت کی وجہ بھی بیان کر دی کہ بہترین اس لیے نہیں کہ تم پہلی امتوں میں حسن میں بڑھ کر ہو، پہلی امتوں سے تمہاری عمر زیادہ ہے، پہلی امتوں سے بڑھ کر تمہارے اندر قوت زیادہ ہے، بلکہ بہتری اس وجہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، تو اس امت کے ذمے اللہ نے نبیوں والا کام لگا دیا، یعنی اب جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ اس امت نے کرنا ہے، اپنے نبی کا کام اس نبی کی امت نے کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ نیکی خود بھی کرنی ہے، دوسروں کو بھی کرنے کا حکم دینا ہے، خود بھی برائی سے روکنا ہے، اوروں کو بھی برائی سے روکنا ہے، خود بھی اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اوروں کو بھی ایمان کی دعوت دینی ہے۔ فرمایا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر تھا کہ یہ دو نبیوں کی امتی ہونے کا شرف حاصل کرتے، پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی اور پھر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کا حسد، ان کا بغض، ان کے اندر کا تعفن انہیں لے لو۔ فرمایا کچھ ان میں ایمان والے ہیں، کچھ جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہ یہودیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے اور بہت بڑے عالم تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ میں ان میں اکثر نافرمان ہوں، مسلمانوں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف تمہیں منہ سے تکلیف دے سکتے، اب بھی یہ چل رہا ہے۔ اہل کتاب کہلانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکے بنا رہے ہیں، صرف ہماری روح کو جلانے کے لیے بکواس کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہمیں جلانے کے لیے۔ مسلمان
اگرچہ اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہتے، یہودی نہیں کہتے، لیکن ہم سارے انبیاء کی عزت کو ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ آج تک کسی مسلمان نے عیسائیوں کے، یہودیوں کے خاکے بنانے کے رد عمل میں بھی حضرت موسیٰ کو برا نہیں کہا، حضرت عیسیٰ کو برا نہیں کہا کہ تم نے ہمارے نبی کا خاکہ بنایا ہے تو ہم بھی تمہارے نبی کو برا کہنا نہیں۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ حضور نے کیا بننا ہے کہ تمہیں سب نبیوں کو ماننا ہوگا، تمہیں سب کتابوں کو ماننا ہوگا، تمہیں فرشتوں کو ماننا ہوگا، تمہیں اچھی بری تقدیر کو اللہ کی طرف سے ماننا ہوگا، جی اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا ہوگا، اور مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے کو ماننا ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک کو ہمارے نبی کا پیغام یہ ہے، من سب الانبیاء فقط، جو جس بھی نبی کو گالی دے، جس بھی، صرف حضور شامل نہیں ہے اس میں، صرف اکیلے حضور نہیں ہے، آدم سے عیسیٰ تک، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آدمی جس بھی نبی کی توہین کرے، فرمایا فقط لوگ اس کی سزا قتل ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ اس میں حرمت انبیاء میں سب برابر ہیں، سب برابر۔ کسی کو بھی کسی نبی کی توہین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، گورنمنٹ سزا دے گا۔ فرمایا کہ اگر یہ تمہارے پاس تمہارے ساتھ لڑنے بھی لگ جائیں، پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، ان کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے، اور ان کے یہ جہاں بھی رہیں ذلیل ہیں، یہ عزت حاصل کریں گے لوگوں کی پناہ میں آ کر، یا اللہ تعالیٰ کو ان کا ذریعہ بنا دیں، اور ان کی یہ حالت کہ یہ محتاجی کی زندگی گزارے گا۔ دیکھو اسرائیل ہے، آج اس سے امریکہ اگر ہاتھ ہٹا لے تو آج ہی مجاہدین سے کتے کی موت مار دیں۔ ذلیل ہو کے دیکھو نا، ذلیل ہو کے وقت گزارتے ہیں، ڈر ڈر کے وقت گزارتے ہیں۔ اللہ نے ایمان والے کو شیر بنایا ہے، اللہ کرے یہ اپنے ایمان پر کھڑا ہو جائے اور بیدار ہو جائے۔ شیر کے سامنے جنگل کے کسی بھی جانور کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں۔ اللہ نے ایمان والے کو شیر بنایا۔ میں کہ یہ سزائیں ان کو کیوں ملی؟ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت کی جگہ پر ذلت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ ہمارے سامنے اہل کتاب برابر نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ جو ایمان والے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، وہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ لوگ نیک ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، یہ بھلائی کا جو بھی کام کریں گے ان کی ناقدری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو جانتا ہے۔ تو میں جو اہل کتاب ہونے کا دعویٰ بھی کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کرے، قرآن پر ایمان نہ لائیں، تو پھر ان کی حالت کیا ہے؟ یہ لوگ کافر ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کا مال، ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکے گی۔ یہ جہنمی ہے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور دنیا کی زندگی میں جو یہ خرچ کر رہے ہیں بھلائی کے کاموں میں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ڈسپنسریاں بنا رہے ہیں، اور سلام روزگار کی مدد کر رہے ہیں، یہ کافر لوگ انسانی بنیاد، ہمدردی کی بنیاد پہ جو خرچ کرتے ہیں، میں اس کی مثال ایسے ہے جیسے سخت سردی کی تیز ہوا چلے،
جسے ککر کہتے ہیں پنجابی میں، کوڑا ککر، جس سے برف جم جاتی ہے، کھڑے پانی میں جو ہے وہ برف میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایسی ہوا چلے اور پھر اس کی کھیتی کو برباد کر دے، اس کی کھیتی کو، یا حرث سے مراد ایمان ہے اور ہوا سے مراد کفر ہے، کفر ایمان کی کھیتی کو برباد کر دیتا ہے، جیسے سخت سردی کی ہوا کھیت کو تباہ کرتی ہے، ایسے ہی کفر ایمان کی کھیتی کو تباہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ کچھ نہیں کھلے ان کے، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ نے کھیتی بھی برباد کر دی، اور اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ خود ہی ظلم کر رہے ہیں۔ فرمایا ایمان والو، اپنے سوا کسی کو محرم راز نہ ہونا۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے مدینے کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات تھے، اور یہودیوں میں ایک قوم منافق تھی نا، انہوں نے بظاہر اپنے آپ کو ایمان والا شو کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم بھی مومن ہیں تمہارے، تو وہ دل کی بات یہودیوں سے کہہ دیتے ہیں، پرانے تعلقات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اندر سے ٹھیک نہیں ہیں، ان کی زبان کی نوک پر کلمہ ہے، ان کے دل کے اندر کلمہ نہیں ہے، یہ باہر سے اور ہے، اندر سے اور ہے۔ انہوں نے صرف تمہارے ہاتھوں سے بچنے کے لیے کہ تم انہیں نقصان نہ پہنچاؤ کلمہ پڑھ لیا ہے، پڑھا لوگ سے ہے زبان، کلمہ ان کے دل کے اندر نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں نا کلمہ میں، اس کی اندر سے تصدیق نہیں کرتے، اس لیے ہو رہا ہے کہ دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، یہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، بغض ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور جو ان کے سینے میں چھپا ہوا ہے وہ ماتوفی صدور اکبر، یہودیوں عیسائیوں کے دلوں میں جو مسلمانوں کے خلاف بغض چھپا ہوا ہے، اللہ فرمانے اکبر، ان کی زبان سے اتنا ظاہر نہیں ہوتا جتنا ان کے دلوں میں چھپا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودی اور عیسائیوں میں دوست نہ بنو، یہ جب تمہارے نبی کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو تمہارے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتے؟ ہمارا قصور ہمارے ساتھ مخلص کیوں نہیں ہے کہ ہم اس نبی مرسل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس لیے آپ بھی دیکھ لو دنیا میں، پوری دنیا میں یہ اہل کتاب کہلانے والے جو ہیں ان کو کتوں پہ رہ پاتا ہے، انہیں جانوروں پہ رہ پاتا ہے، لیکن انہیں عافیہ صدیقی بھی رہ گیا، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے اس کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، اس کے وجود پہ کپڑا نہیں ہے، وہ اس ملک کی ڈاکٹر ہے، اس ملک کی بیٹی ہے، اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے زخمی مجاہدین کی مرہم پلٹی کی تھی، اور پتہ نہیں کتنے سو سال کی امریکہ میں ججوں نے اسے سزا دی ہے، اور ہمارے پیغمبر قرآن جو ہے وہ اسے رہا نہیں کروا سکتے، وہ اپنی قوم کی بیٹی کو واپس نہیں کر سکتے۔ ان کے ریمنڈ آدمی نامی نے کچھ سال پہلے لاہور میں 3 آدمیوں کو گولی مار کر قتل کیا، وہ جیل میں بند ہوا اور اس کے بعد اس کو عدالت، پاکستان کی عدالت چھوڑ دی۔ یعنی ہمارے خون کی قیمت تو ہمارے اپنے لوگوں نے خراب کر دی جی، اور وہ دیکھو کہ انہوں نے مسلمان عورت پہ بھی ترس کیا، کارپیٹنگ بیماریاں، لیبیا کی تباہی، عراق کی تباہی، شام کی تباہی، افغانستان کی تباہی، یہ ساری قرآن کے اس دعوے کی تائید کرتی ہے جو قرآن کریم کے 30 پارے کی سورہ بقرہ میں ہے کہ
کہ والکافرون هم الظالمون، کافر مسلمانوں کے حق میں ظالم ہیں۔ ہم مودی کے خلاف کیا بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ ان کا علاج مذمت نہیں ہے، ان کا علاج مرمت ہے۔ ہم 70 سال سے مذمت کیے جا رہے ہیں، جبکہ ان کا علاج مذمت نہیں ہے۔ جسے وہ اردو کی محاورہ ہے نا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ایسے سخت کاموں کے لیے اللہ نے جہاد رکھا ہے۔ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ جہاد رکھا ہے، تاکہ مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کی عزتیں، مسلمانوں کی جانیں، مسلمانوں کے مال ان کے ہاتھ سے بچے رہے۔ فرمایا کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو، یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہو، مسلمانوں ساری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہو۔ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہم تمہاری طرح کرنا پڑتے ہیں، مسلمان ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب یہ طلب ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ ہائے اللہ مسلمانوں کو عزت دے رہا ہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرما دیں تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً اللہ سینوں کے راز سے واقف ہے۔ فرمایا کہ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ، اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تسؤہم، انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اگر تم مصیبت میں ہوتے ہو یفرحوا بِہَا، اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَیْئًا، تم صبر کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، یقیناً اللہ کافروں کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ دعا ہے میرے تعالیٰ جو کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق بنائے، اور ہمیں ان کافروں کی سازشوں کو سمجھنے والا بنائے۔ کبھی یہ نہ منہ سے نکالا کہ یہ ہم سے بچے ہیں، کافر کے متعلق کبھی نہ کہا کہ وہ مسلمان سے اچھا ہے۔ خدا کی قسم ان کا تخت پہ بیٹھا ہوا کافر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نالی میں گرا ہوا ایمان والا، ان کا تخت پہ بیٹھا کافر اور مصطفیٰ کریم کا نالی میں گرا ہوا نشے میں چور ایمان والا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ وہ تخت پہ بیٹھ کر بھی جہنمی ہے، وہ نالی میں گر کر بھی جہنمی ہے۔ وہ نالی میں گر کر بھی دیکھو، اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کا سونا، آپ کی انگوٹھی یا آپ کا کوئی اور مسئلہ جو ہیرا ہے وہ گندی نالی میں گر جائے تو گندی نالی میں گرنے سے اس کی قیمت میں تو کمی نہیں آتی۔ وہ گندی نالی میں پڑا ہوا بھی سونا ہے، وہ گندی نالی میں پڑا ہوا بھی ہیرا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ گندی نالی اس کا مقام نہیں ہے، اس کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں، علماء کیا کرتے ہیں کہ جس طرح سنیارا سونے کا زیور بنا کے اسے ڈبیا میں رکھ دیتے ہیں، جوہری موتی کو، ہیرے کو ڈبی میں رکھ دیتا ہے، وہ ڈبی میں پڑا ہوا خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ والے اور انبیاء یہ انسان کو اس کے مقام پہ کھڑا کرتے ہیں، اس کے مقام پہ کھڑا کرتے ہیں، اور انسان اپنی بدعملی سے اپنے آپ کو گندی نالی میں لگاتا ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ہاں پھر انسان کو مقام ملتا ہے، پھر چلتا مکے کی گلیوں میں اور اللہ اس کے چلنے کی آواز جنت میں سنتی ہے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ
جنت کی آپ جس حصے میں چل رہے ہیں نا، یہاں اس حصے تک جنت کی ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ آپ پہلے نبی ہیں جو اس حصے میں پہنچے ہیں جنت۔ حضور کہنے لگے کہ میں اگر پہنچا ہوں تو میرے آگے آگے تک کون چل رہا ہے؟ میں تو کسی کے آگے چلنے کی قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے آگے نہیں چل رہا، یہ بلال ہے، یہ چلتا مکے کی گلیوں میں، اللہ کو اس کے چلنے کی آواز اتنی پسند ہے کہ اللہ اس کی آواز جنت میں سنتے ہیں۔ بس اللہ والے ایمان والے کو اس کے مقام پہ کھڑا کرتے ہیں تب کہ ہم اپنی بات اپنی اس نالی میں گرے تو وہ لوگ ہمارے موسم نہیں ہیں جو ہمیں ہماری اصل جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں۔ تو دعا ہے بتا اہل حق سے تعلق رکھنے والا